رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پڑھنے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرم بديع ضامن سلطان الأولياء، أكرم بديع ضامن سلطان الأولياء. أكرم بديع ضامن سلطان الأولياء، یعنی حسین بن علی جان اولیاء. اللہ تبارک تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان اولیاء بنایا، تاج اولیاء بنایا، سردار اولیاء بنایا. امام حسن مصطفیٰ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، اور امام حسین ان کے بعد تقریباً 1 سال 1.25 سال کے بعد پیدا ہوئے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے ایک صاحبزادے اور تھے جن کا 55 میں انتقال ہو گیا. ان کا نام پر امام حسین، میرے نام پر 3 صاحبزادے تھے. ایک کا 55 میں انتقال ہو گیا، بچے 2 ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں بے شمار اولیاء کرام کو پیدا فرمایا. خواجہ اجمیری حسینی سید، سفیر پاک حسینی سید، مخدوم سینا حسینی سید، مخدوم شفاعت ملت بیابانی حسینی سید، مخدوم سید کبیر الدین حسینی سید، مخدوم سید کبیر الدین علی اللہ حسینی سید. اس طرح سے آپ دیکھیں گے ہندوستان بھر میں تو حسینی سیدوں کا جال بچھا ہوا ہے. اور امام حسن مصطفیٰ یہ بھی اولیاء کرام والے ہیں، لیکن جتنی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے امام حسین یہ مسئلہ میں اولیاء کرام بھیجے ہیں اور اولیاء کرام بنائے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ امام حسن مصطفیٰ میں اولیاء کرام نہیں ہے. مگر امام حسن مصطفیٰ کی نسل میں
دو آئے، ایک تو آ چکے، دوسرے آنے والے ہیں، یعنی ایک غوث اعظم حسن امام حسن مصطفیٰ کی نسل سے، اور دوسرے جو آنے والے ہیں امام المہدی، یعنی آپ دیکھیں کہ امام حسن مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء بھیجے وہ ایسے بھیجے کہ تمام ولیوں کے سردار اور غیثیت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ غوث اعظم کے زمانے میں یا آپ کے بعد اور اس زمانے میں یہاں تک کہ امام مہدی جلوہ گر ہو جائیں گے تو آپ غیثیت کبریٰ پر فائز ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا، مسجد کربلا، جن کو بےدردی سے بلا کر دعوت دے کر مہمان بنا کر قتل کر دیا گیا۔ دنیا میں ایسی بھی کوئی بے غیرتی، بے حرمتی آپ نے کہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے مہمان کو بلایا اور پھر اسی مہمان کے طاقت سے بے غیرت ہو جائے، بے مروت ہو جائے اور اسی کو قتل کرنے کے ڈر ہو جاتا ہے؟ آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں اگر آپ معائنہ کریں گے تو چاہے ادنا مسلمان ہو وہ بھی مہمان کی عزت کرتا ہے، اس کی کوئی غلط بات بھی برداشت رکھتا ہے، اس لیے یہ مہمان کی عزت میں شامل ہے، ہر طریقے سے خاطر و مداوات کرتا ہے کیونکہ یہ مہمان کی عزت میں شامل ہے۔ مگر آپ دیکھیں یہ کوفی ایسے بے غیرت، ایسے بے مروت، جن کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، پہلے تو خطوط لکھ لکھ کر امام حسین کو بلایا۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا نوجوان یہ کہہ دیتا ہے کہ امام حسین کو حکومت کے لیے گئے تھے، امام حسین نے بغاوت کیا تھا، اور امام حسین کو بغاوی کہہ دیتا ہے۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو باطل کہنا یا ان کو بغاوت کی طرف منسوب کرنا، اس سے پہلے تحقیق اور ریسرچ کر لینا چاہیے کہ وہ باغی تھے یا نہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آج بھی کفر اور اسلام کا معاملہ ہو جائے، عقیدے اور غیر کا معاملہ ہو جائے، اور غیر یہ کہے کہ ہے تم کو جیسا جو ہمارے سامنے لایا جائے، تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کے عالم ہیں اس کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے یہ خط لکھا، اے امام ہمارے اوپر کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی حاکم نہیں، ہم نے یزید کی حکومت کو اپنی گردن سے اتار دیا، ہم نے اس کی بیعت توڑ دی ہے، اور ایسے وقت میں آپ ہماری طرف تشریف لائیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم اس ظالم یزید کے خلاف جنگ کریں اور اس ظالم یزید کی حکومت سے اتار دیں۔ اے امام، اگر آپ نہیں رہیں گے تو قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ آپ بتائیے ہمیں، ایسے ماحول میں امام حسین خاموش بیٹھے ہوئے اور اپنی جان بچاتے تھے اور کہتے میاں حالات ٹھیک نہیں ہے، جان کا خطرہ ہے، اہل و عیال کے تباہ و برباد ہونے کا خطرہ ہے،
اور جائیداد مکان منہدم کیے جانے کا خطرہ ہے، حالانکہ نہیں ہے، تو بتاؤ پھر یزید ظالم کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ امام حسین نے تب اس نے کہا کیونکہ کوفیوں نے دعوت دی کہ ہمارا کوئی امام نہیں، اور جو ہے وہ امامت کے لائق نہیں ہے، ایسے موقع پر امام حسین کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ کوفیوں کی باتوں پر آپ لبیک کہیں۔ اب انہوں نے بے وفائی کی، بدعہدی کی، بےغیرتی کی، بغیرتی کی، اس کا خمیازہ قیامت کے دن میں بھگتے گئے۔ لیکن امام حسین نے ان کی آواز پر لبیک کہا، اس لیے امام حسین دنیا کے مستقبل ہو گئے، اس کو ہو گئے۔ لیکن اگر خدا نے خواستہ امام حسین بیٹھ جاتے کہیں پر، تو ایسی صورت میں امام حسین کے پاس اللہ کے سیاست کی بارگاہ میں جواب دینے کا کیا ہوتا کہ کیوں بیٹھ گئے تھے؟ یہ کہہ کر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ ایجاد کا خطرہ ہے۔ اہل بیت نبوت کبھی بھی اپنی جان جانے سے، اپنی جان کو غائب کرنے سے نہیں کرتے ہیں۔ راہ حق میں کبھی بھی بیت نبوت کی وہ شان نہیں ہے کہ وہ راہ حق میں انہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان کی جان چلی جائے گی اور وہ اپنی جان بچاتے ہوئے پھریں گے۔ یہی امام حسین کا نتیجہ رہا ہے، یہی امام حسن کا نتیجہ رہا ہے، یہی امام صدر الدین کا نتیجہ علی کا رہا ہے، یہی امام باقر، یہی امام جعفر صادق کا بھی رہا ہے، یہی امام موسیٰ کاظم، یہی امام سید احمد کے شہزادے امام زید شہید کا بھی طریقہ رہا ہے۔ یعنی ایک کربلا نہیں ہونا ہے، سینکڑوں کربلا ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑا یہ کربلا ہوا ہے وہ کوفہ کے پاس میدان میں کہا گیا جہاں پر امام حسین کو کہتے ہیں اور مسلمہ کا اللہ کو شہید کر دیا ہے، اس سے فرق کوئی کربلا نہیں ہوا ہے۔ اس لیے بعد والے کا بنا کو ہم بھول گئے ہیں۔ کیا امام باقر کے حکومت وقت سے لوہا نہیں لیا؟ کیا امام جعفر صادق کے حکومت وقت سے لوہا نہیں لیا؟ امام حسین کاظم کو 10 سال قید دیا گیا تھا۔ امام زید شہید کو شہید کرنے والے کون تھے؟ نفس سفیدہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ خاندان انتظار کے ایک ایک فرد کو چم چم کر قتل کرنے والے کون تھے؟ سب اپنے وقت کے حکومت والے تھے۔ اس لیے کربلا کے بعد بہت سارے کربلا ہوئے ہیں۔ ہر دور میں اہل بیت نبوت کی یہ شان رہی ہے کہ وہ حکومت وقت سے لوہا دیتے رہے اور ان کی آنکھ میں آنکھ ڈالتے رہے، ظالم کے پنجے کو بیان کر دیا ہے اور اپنی گردن کو جھکایا نہیں، سر کٹا دیا ہے، لیکن اپنی گردن کو جھکایا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں جب یہ خطوط امام حسین کے پاس گئے، امام حسین نے مسلم کی تحریک کو روانہ کیا۔ چچا زاد بھائی عقیل بن ابی طالب کے صاحبزادے امام حسین کے سگے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کیا کہ آپ کوفہ چلے جائیں اور کوفہ والوں کی حالات دیکھیں وہ کیسے ہیں، اپنے وعدے پر کھڑا اترتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں یا پیغام پر پورا اترتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، ساتھ میں امام حسین نے ایسا خط بھی روانہ کیا کہ اے کوفہ والوں، تمہاری جانب سے بہت سارے خطوط ہمارے پاس آئے، ان خطوط کا تقاضا یہ ہے کہ اب میں گھر میں نہ بیٹھا ہوں بلکہ میں تمہاری طرف کو سوچوں۔ اس لیے میں نے اپنے چچر سے بھائی مسلم بن عقیل کے پرانے پاس بھیجا ہے کہ ہمارے ملک پر بھی ہے، ہمارے وزیر جی ہیں، اگر ہم میری مدد کرنے میں اتفاق رکھتے ہیں تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو اور پھر طریقے سے مسلم بن عقیل ہمیں خبر دے دیا تو ہم اپنا شریر سے ان پر روانہ ہوں گے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب وہاں تک پہنچے 40,000 آدمی پیدا ہوئے،
کتنے 40,000 کی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کر لیے تھوڑے بڑی تعداد نہیں تھے 40,000 کی تعداد سارے لوگ جمع ہو گئے لبیک یا حسین لبیک یا ابن رسول اللہ اور بڑے بڑے نعرے لگائے اللہ کے قدموں پر میری جان قربان ہے ہم دیوانے ہیں رسول اللہ کے گھر والوں کے ایسے نعرے لگائے مشرق بن عقیل نے حالات دیکھا ماحول دیکھا اور آپ نے یہ خط لکھ دیا امام حسین کو کہ اے شہزاد رسول یہاں کے حالات بہتر ہیں اور جن لوگوں نے خط لکھا تھا وہ آپ کی مدد کرنے پر کمر بستا ہے اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ تشریف لائیں تب تک میں آپ کا کام یہاں پر کر رہا ہوں اس طریقے سے امام حسین کے پاس ایک خط روانہ ہو گیا ادھر یزید کو جب یہ پتہ چلا کہ مسلم بھی لیکن کوفہ آ چکے ہیں اور وہ بہت پریشان ہوا کہ ایسا نہ ہو اگر امام حسین آ گئے اور سارے لوگ جمع ہو گئے اور امام حسین کے ہاتھ پر بیٹھ کر دیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری حکومت بھی اٹھا کر پھینک دے اس لیے بصرہ کا گورنر ابن زیاد کو خط لکھا حالانکہ یزید ابن زیاد کو پسند نہیں کرتا تھا ابن زیاد کو یزید پسند نہیں کرتا تھا لیکن کیا کریں وہ کہتے مجبوری میں گدھے کو بھی مرنا کہنا پڑتا ہے یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا جانتا کہ یہ ظالم ہے جابر ہے خون بہانے میں کوئی کو کسی کا لکھا کہا اے ابن زیاد میرا تو پہنچ گئی فوراً تم کوفہ کی گورنری لے لو ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فوراً بصرہ سے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ کا گورنر بنایا اور خود کوفہ روانہ ہو گیا اتنا چالاک تھا اتنا چالاک تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ کوفہ کے حالات ایسے ہیں سارا کوفہ حسینی دم میں رنگا ہوا ہے حسین کے نام سے پوچھا ہے تو چالاکی ایسی کہ بصرہ سے کوفہ کی جانب جو راستہ آتا ہے تو اس راستے سے جا کر بلکہ مکہ شریف اور حجاز مقدس سے جو کوفہ کی جانب راستہ آتا ہے اس راستے سے وہ آیا اور اپنے ساتھ 20 سواروں کو لے لیا چہرے پر نقاب باندھ لیا تاکہ لوگ حسین بن کے انتظار میں ہیں اور اس طریقے سے مجھے شہر کے اندر تاکہ میں کہیں قبول جائے گا اور جب میں ایک مرتبہ قصر شاہی پر قابض ہو جاؤں گا پھر ایک کی خبر لوں گا چنانچہ قادسیہ کے راستے سے یہ ابن زیاد حجازی لباس میں حجازی عمل میں مان کر کوفہ کے داخل ہوتا ہے تمام لوگوں نے دیکھا کہ حسین ابن علی ہے یعنی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس حسین ابن علی کا ہم مذاق کر رہے ہیں وہ حسین ابن علی آ گئے تمام کوفہ والے حسین ابن علی کا نعرہ لگایا لبیک یا ابن رسول اللہ لبیک یا حسین اس طرح یہ ہم نعرے لگائے گئے ابن زیاد بہت ایک ایک آدمی کو دیکھتا چہرے پر دیکھتا کون نعرہ لگایا کس کے اندر بڑا جوش ہے کس کے اندر بڑا جذبہ ہے کس کے اندر سے عقیدت ہے محبت ہے بغیر دیکھتا رہا سارے لوگ نعرہ لگاتے ہجوم کے ساتھ ابن زیاد چلتا رہا اور لوگ حسین اعظم کا نعرہ لگا رہے جب قصر شاہی کے پاس پہنچا تب اس کے ایک ساتھی نے کہا ہٹو یہ حسین نہیں یہ ابن زیاد ہے تمہارا گورنر ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ حسین ابھی نہیں اللہ کا غلط فہمی ہو گئی تو تمام تتر بتر ہو گئے ابن زیاد قصر شاہی میں داخل ہو گیا قصر شاہی میں رات گزارنے کے بعد صبح کے وقت کوفہ کے بڑے بڑے سرکردہ شخصیات کو بلایا عامل نے کوفہ کو بلایا اور کہا سنا ہے کہ تم لوگ مسلم عقیل کی بیعت کر لیے ہو اور حسین ابن علی کی مدد کرنے پر اتفاق کر دیے ہو اگر ایسی بات ہے
تو قسم ہے پروردگار عالم کی تم میں سے میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہا اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے چنانچہ تمہارے خاندان کا تمہارے قبیلے کا جو آدمی ہے وہ فوراً مسلم بن سے الگ ہو جائے۔ چنانچہ ان سرکردہ شخصیات نے جا کے کوفہ کی گلیوں میں کوفہ کے فسادات میں اعلان کیا کہ مسلم بن سے الگ ہو جاؤ ورنہ ابن زیاد تمہارے غلام میں پیش کر دے گا، تمہاری جائیداد ضبط کر دے گا، تمہاری جان بھی مار دے گا، تمہارے بچے کو بھی قتل کر دے گا۔ چنانچہ ادھر مسلم بن عقیل مختار بن ابی عبید کے گھر پر تھے، آپ نے خطرہ محسوس کیا، فوراً آپ ہانی بن عروہ کے گھر چلے آئے۔ ہانی بن عروہ یہ محب اہل بیت تھے، چنانچہ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور مہمان نوازی کی، ضیافت کی۔ صرف ہانی بن عروہ نے اپنے خاص رسولہ لوگوں کو پتہ کرنا کہ مسلم بن عقیل ہمارے یہاں ہے۔ ادھر ابن زیاد اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیتا مسلم بن عقیل کی تلاش کرو، جہاں فرمائے فوراً گرفتار کرنے والے پاس ڈالا جائے۔ اس کے سپاہی جاسوسی شکل میں کوفہ کی قتل میں ڈول رہے تھے، کوفہ کے بازاروں میں گھوم رہے تھے، جنگل کی طرف میدان کی طرف صحرا کی طرف دیکھ رہے تھے، کہیں مسلم بن عقیل کا پتہ چل جائے اور ہم مجھے گرفتار کرتے ایک مسلم کو پاس ہو جائے۔ اس طریقے سے ہم نام کام کو متحد ہو رہے۔ چنانچہ کوئی صورتحال نظر آئی تو ابن زیاد نے اپنے شامی غلام مقتل کو بلایا، کہا میرے غلام 3000 درہم میں میں دیتا ہوں اور مسلم بن عقیل کی جاسوسی کے لیے میں تجھے منتظر کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کا تم بنا لگاؤ۔ مقتل چلا گیا اور کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ گیا، عبادتیں کر رہا تھا اور بغل میں دیکھا مسلم بن اوسجہ اسدی نہایت ادب اور احترام کے ساتھ خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ مقتل مسلم بن اوسجہ اسدی کو غور سے دیکھتا رہا۔ مسلم بن اوسجہ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے پوچھا اے مقتل تو کہاں سے آیا ہے، کیا بات ہے، تم مجھے کون سے دیکھتا جا رہا ہے؟ مقتل نے کہا اے مسلم بن اوسجہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، اے نبوت کا میں وفادار ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ میں نے سنا ہے اس شہر میں مسلم بن عقیل جلوہ افروز ہے، میری یہ تمنا ہے میں ان سے ملاقات کروں، ان کے قدم چھوڑوں، ان کے ہاتھ چھوڑوں اور یہ 3000 درہم لے کر آیا ہوں جو ان کی خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم بن اوسجہ اسدی کہتے ہیں اس کام کے لیے کسی اور کو دیکھ لو، کیا میں ہی ملا تھا؟ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ کے اندر میں نے دیکھا ہے، آپ کی چہرے سے یہ دبایا ہے کہ آپ اہل بیت کے وفادار ہیں، اہل بیت نبوت سے محبت رکھتے ہیں، ان سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی چہرے کی رغبت بتاتی ہے۔ مسلم بن اوسجہ اسدی اس کے پہلے میں آ گئے، کہا تم نے صحیح پہچانا ہے۔ چنانچہ مقتل کو دیکھا حضرت ہانی بن عروہ کے گھر لیے، چنانچہ وہاں پر پہنچا 3000 درہم دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا۔ روز آتا، صبح آتا، شام آتا، دوپہر آتا، دن بھر رہتا، آپ کی باتیں سنتا، ہم کہنے جاتے ہیں ان کو ملتا، ساری رپورٹ رات کی تاریخی میں ابن زیاد تک پہنچاتا رہا۔ جب پوری جانکاری کر دیتا ہے ابن زیاد کو کہتا ہے ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل جلوہ گر ہے۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا کیونکہ ہانی بن عروہ کوفہ میں گھر کا اثر کے وجہ سے سرکردہ شخصیت تھی، اس لیے ہانی بن عروہ کو ذرا بھی خطرہ محسوس نہیں ہوا، فوراً اکیلے چلے گئے۔ ابن زیاد کے سامنے سے پہنچتے ہیں، ابن زیاد نظر بندہ ہوا ہے اور کہتا ہے اے ہانی بن عروہ
تم ہمارے دشمنوں کو اپنے گھر کے پناہ دیتے ہو، تم یزید امیر المومنین کے دشمنوں کو اپنے گھر میں نوازی کرتے ہو، ان کی زیارت کرتے ہو، ان کی مدد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہو اور ہتھیار جمع کرتے ہو۔ علی بن عروہ نے پہلے تو انکار کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابن زیاد نے مقتل کو نام کو سامنے کر دیا کہ اس کو پہچانتے ہو۔ جب علی بن عروہ نے مقتل کو دیکھا، آپ کے چہرے کا رنگ ہو گیا، سمجھ گئے کہ مقتل مر چکا ہے، یہ کوئی جاسوس تھا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ دیکھیے بات ایسی ہے، ہم نے مسلم مذہب کو بلایا نہیں ہے بلکہ خود ہماری طرف آ گئے ہیں، اس لیے ہم نے ان کی زیارت کی ہے، اس لیے ہم نے ان کے مہمانیں کی ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کوئی اجازت نہ کرتے، میں جا کر مسلمین کو اپنے گھر سے نکال دوں، اپنے عمل سے باہر کر دوں۔ ابن زیاد چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار، تم یہاں سے چل نہیں سکتے ہو۔ چنانچہ اپنے ایک فوجی کو حکم دیتا ہے کہ ان کے سب سے پہلے مارو۔ چنانچہ علی بن عروہ کے سر پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں، پورا کپڑا خون سے لطخ ہو جاتا ہے۔ جب ان کے قبیلے والوں نے دیکھا، یعنی قبیلے مفاحج کے لوگوں نے دیکھا کہ میرے سردار علی، میرے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، یہ افواہ کفر کے بازار میں پھیل گئی۔ چنانچہ علی بن عروہ کا سردار اپنے قبیلے کے 5,000 لوگوں کو لے کر کوفہ کے گورنر ہاؤس کو گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے ہمارے کردار سے نہیں ہوئے ہیں، ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں، مگر ہمیں ایک خبرداری ہے، یہ ہمارے سردار علی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے مشورہ دیکھا کہ 12,000 سوار نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا ہے، اس لیے اس کا رنگ لے گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قصر شاہی پر قبضہ کر دیں، گورنر ہاؤس پر قبضہ کر دیں اور ابن زیاد کو قتل کر دیں۔ ابن زیاد نے پھر فریب کیا، ایک موقع دیا اور قاضی شریف سے کہا آپ جا کر علی بن عروہ سے مل لیجیے، پہلے آپ کو وہ دیکھ لیجیے، پھر اس کے بعد جا کر ان کو بتائیے، ان کے قبیلہ خاندان لوگوں کو بتائیے کہ علی بن عروہ زندہ ہے۔ چنانچہ قاضی شریف علی بن عروہ کے پاس گئی، حضرت علی بن عروہ نے کہا اگر اس وقت کا صاحب ہمارے پاس آتا ہے تو اس وقت ہمیں آزاد ہونا کوئی طریقہ نہیں ہے اور ابن زیاد کو قتل کیا جا سکتا ہے اور گورنر ہاؤس کو قبضہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قاضی شریف سے آپ نے فرمایا جا کر اپنی قوم سے کہہ دینا کہ 10-20 آدمی میں گورنر ہاؤس میں تعین ہو گئی، اس طریقے سے میں رہا ہو جاؤں گا اور گورنر ہاؤس پر قبضہ بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ابن زیاد مکار جانتا تھا۔ قاضی شریف جب وہاں سے لوٹے تو اپنے ایک جاسوس کو قاضی شریف کے ساتھ کر دیا کہ ساتھ میں جا کر دیکھو یہ اپنے یہ قبیلہ مفاحج یعنی علی بن عروہ کے خاندان والی قبیلہ کا قصر تفریق ہے۔ چنانچہ قاضی شریف نے کہتے کا ابن زیاد کا جاسوس موجود ہے تو انہوں نے صرف یہ کہا علی بن عروہ زندہ ہے، آپ لوگ